فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تب تو مخلص آدمی ہے کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہا ہے، ورنہ ایسے آدمی بھلا کب کسی کو خاطر میں لاتے ہیں، اپنا ہی الو سیدھا کرتے ہیں۔ ہاں تہذیب، میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے کہا نا، بڑی انوکھی فطرت کا مالک ہے وہ، اور یقیناً اس کا ساتھ ہمارے لیے کارآمد رہے گا۔ ایک ایک لمحہ اب بوجھ بن کر گزر رہا تھا۔ یہ بات بعید از قیاس نہیں تھی کہ وہ لوگ کالموں کیمپوں کے ایک ایک ہوٹل اور ایک ایک گوشے میں تہذیب کو تلاش کریں گے۔ ان کے 2 آدمی ہلاک ہو گئے تھے، اور گرین پول کے بارے میں تہذیب نے جو تفصیلات بتائی تھیں اس کے پیش نظر یہ ادارہ معمولی حیثیت نہیں رکھتا تھا، اور تہذیب کو زندہ چھوڑ کر وہ اپنے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتے ہوں گے، لہٰذا اسے ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ میرے لیے یہ مسئلہ خاص طور پر اہمیت کا حامل تھا۔ دوسری طرف اپنی حالت کا تجزیہ کرتا تو عجیب و غریب کیفیات ذہن و دل پر طاری ہو جاتی۔ وہ سب کچھ جو میں نے کبھی نہیں کیا تھا اچانک ہو گیا تھا۔ تہذیب کے لیے میرے دل میں پیدا ہونے والے جذبات بہت پرانے نہیں تھے، نہ جانے کیوں اس کے آنسوؤں نے مجھے متاثر کر کے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا تھا جسے میں شاید زندگی کے آخری وقت تک منتخب نہ کرتا، لیکن جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے مفر ممکن نہیں ہوتا۔ ڈوگ کا ساتھ اتفاقیہ طور پر اتنا پراثر ثابت ہوا تھا کہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ شخص مجموعی طور پر مجھے پسند نہیں آیا تھا، اور میں نے یہی سوچا تھا کہ جب تک وہ ساتھ ہے گزارا کیا جائے، کسی بھی لمحے اس سے علیحدہ ہوا جا سکتا تھا۔ لیکن احمق آدمی اتفاقیہ طور پر انتہائی مخلص نکل آیا تھا، اور کسی کے خلوص کو نظر انداز کر دینا مستحسن فعل نہیں ہوتا۔ دوسرے دن بھی وہ انتہائی مصروف رہا۔ شام کو تقریباً 5 بجے واپس آیا تو اس کے ساتھ سونیا بھی تھی، خوبصورت خد و خال کی ایک پرکشش لڑکی، لیکن اس کے چہرے پر درندگی سی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اس کی فطرت کا تجزیہ کرنے میں غلطی نہیں کی تھی۔ یقینی طور پر وہ انتہا پسند لڑکیوں میں سے تھی۔ ڈوگ جیسی شخصیت ہی اسے قابو میں لے آئی تھی، ورنہ وہ عام لوگوں کے بس کی چیز نہیں تھی۔ ہم لوگوں سے البتہ خلوص سے ملی۔ ڈوگ نے مجھے بتایا کہ سونیا کے ذریعے ہم لوگوں کی روانگی کے انتظامات ہو گئے ہیں۔ ڈیڈی نے کہا ہے کہ آپ لوگ 8:30 بجے تیار رہیں، یہیں سے آپ کو لے لیا جائے گا۔ شکریہ مس سونیا، ویسے میرے دوست نے آپ کی اتنی تعریفیں کی ہیں کہ میں خود آپ سے ملنے کا مشتاق ہو گیا تھا۔ میں نے کہا۔ سونیا کے ہونٹوں پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی تھی، لیکن آپ کا دوست حیرت انگیز شخصیت کا مالک ہے۔ اس شخص کی صلاحیتوں نے مجھے دنگ کر دیا ہے۔ اس سے جدائی میرے لیے کافی تکلیف دہ ہوگی۔ کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اسے میرے ہاتھوں فروخت کر دیں؟ یہ قابل فروخت شخصیت نہیں ہے مس سونیا۔ اگر آپ کی محبت مسٹر ڈوگ کو روک سکے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈوگ نے عجیب سی نگاہوں سے سونیا کو دیکھا تھا، اور اس کے بعد میری طرف رخ کر کے مسکرانے لگا تھا۔ سونیا تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلی گئی۔ تب میں نے ڈوگ سے کہا، ڈوگ، ہمارے لیے اسلحے کا بندوبست ہو گیا یا نہیں؟ میرا خیال ہے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مالم پوائنٹ تک یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہے گا، کیونکہ ہم دوسری ریاست کی سرحد میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ لیکن مالم پوائنٹ تک سفر کے دوران ہمیں بالکل ہی دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے کہا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، ہم ان سے ہلکے اسلحے کی فراہمی کے سلسلے میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ ڈوگ نے جواب دیا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے مسٹر ڈوگ، یقیناً تم فکر مت کرو۔ ویسے بھی سرحد پار کرتے ہوئے ہم ہتھیار ساتھ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ سرحدی محافظ اس کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن دوران سفر ہتھیاروں کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ڈوگ نے کہا۔ اس کے بعد ڈوگ ہمارے ساتھ ہی رہا۔ ٹھیک 8:30 بجے سونیا ہمارے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے کہا کہ نیچے گاڑیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اور ہمیں احتیاط سے پہنچانے کے تمام انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ ہم سونیا کے ساتھ باہر نکل آئے۔ ہوٹل کی بل وغیرہ کی ادائیگی ڈوگ نے کی، اور اس کے بعد ہم باہر پہنچ گئے، جہاں 2 گاڑیاں ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ ان میں 3 آدمی موجود تھے۔ سونیا نے اسی جگہ ڈوگ سے آخری ملاقات کی، اور اس کے بعد سیاہ رنگ کی ایک کار میں بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ دونوں جیپیں آگے بڑھ گئی تھی۔ ڈوگ نے ان گاڑیوں میں موجود لوگوں سے اسلحے کے بارے میں بات چیت کی، اور فوراً ہی اسلحہ ہمارے سپرد کر دیا گیا، لیکن اس شرط پر کہ مالم پوائنٹ پہنچنے کے بعد یہ ریوالور ہم سے واپس لے لیے جائیں گے۔ راستے میں اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو ہم انہیں بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔
6 अफराद जो 2 गाड़ियों में मौजूद थे हमारे साथ निहायत नरम रवि से पेश आ रहे थे और उन्हें यकीनी तौर पर यह हिदायत कर दी गई थी कि हमें कोई नुकसान न पहुंचने पाए। दोनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती हुई थोड़ी देर के बाद वीरान इलाके में निकल आई। आम सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते का इंतखाब किया गया था और कच्चे रास्ते का यह सफर खासा तकलीफ दे था, लेकिन हम जानते थे कि सरहद तक एक खुफिया रास्ता इस्तेमाल करने के लिए हमें यह तकलीफ बर्दाश्त करना ही होगी। हम एक जीप में बैठे हुए थे जो आगे जा रही थी। हमारे पीछे हमारी निगरानी के लिए एक जीप आ रही थी जिसमें बकिया 3 अफराद सवार थे। अतराफ का माहौल बिल्कुल तारीक था, तहद्दे निगाह सन्नाटे और वीरानी का राज था। जीप के इंजनों की आवाजों के अलावा और कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। प्रोफेसर डोक भी उस वक्त बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। यकीनी तौर पर माहौल के असरात उसके जहन पर भी तारी थे। सफर काफी लंबा था और जीपों की रफ्तार कच्चे रास्तों की वजह से बहुत ज्यादा तेज नहीं थी। फिर एक मखसूस जगह पहुंचकर जीपों की रोशनियां बंद कर दी गई। अचानक रोशनियां बंद की गई थी, इसलिए हम चौंक पड़े। लेकिन इससे कबल कि मैं ड्राइविंग करने वाले से कोई सवाल करूं, उसने खुद ही जवाब दिया, अब इससे आगे रोशनियां जलाकर सफर करना मुनासिब नहीं होगा जनाब। लेकिन क्या तुम इन रास्तों से बखूबी वाकिफ हो? मेरा मतलब है कि तारीकी में भी सफर कर सकते हो। यकीनन जनाब, हम इन रास्तों पर आते जाते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद हमें एक जंगल से गुजरना होगा। इस जंगल को अबूर करने के बाद कोई खास खतरा बाकी नहीं रहेगा। इसके अलावा वहाँ से आगे का सफर इस सफर की निस्बत आरामदेह होगा क्योंकि वो चटियल पहाड़ी रास्ते हैं जो हमवार हैं। ड्राइवर ने बताया और मैं खामोश हो गया। इस बात का मुझे यकीन था कि स्मगलिंग करने वाले यकीनी तौर पर इन रास्तों से बखूबी वाकिफ होंगे। तकरीबन 45 मिनट गुजर गए थे हमारे इस सफर को और झटकों से बुरा हाल था, लेकिन खुद को संभाले हुए थे। फिर जंगल का वो हिस्सा आ गया जहाँ से हमें गुजरना था। यहाँ रोशनियां जलाई गई थी ताकि अगर कोई दरिंदा सामने आ जाए तो रोशनी देखकर फरार हो जाए। मैंने एक बार फिर अपने खदशात का इजहार किया कि खुली जीपों में दरिंदों का खतरा पेश आ सकता है। किसी भी ऊंची जगह से कोई चीता वगैरह छलांग लगाकर नुकसान पहुंचा सकता है। इस पर ड्राइवर ने कहा कि इस जंगल में ज्यादा से ज्यादा चरख और कभी कभी भेड़िए नजर आ जाते हैं। इसके अलावा और कोई खौफनाक जानवर अब इन जंगलों में नहीं है। अगर कभी थे तो उनका खात्मा कर दिया गया है। यह बात सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ था। तहजीब माल्कम एक्स मेरे पास बिल्कुल खामोश बैठी थी। इस दौरान उसने कोई बात नहीं की थी, बस सूरत हाल का जायजा लेती रही थी। हम जंगलों के सिलसिले उबूर करते रहे और फिर ड्राइवर के कहने के मुताबिक वो मैदानी हिस्सा आ गया जो वाकई किसी सड़क की तरह स्पॉट और शफाफ था। यहाँ पहुंचकर हमने सुकून की गहरी सांस ली थी। अब सफर ज्यादा इत्मीनान बख्श था, खास तौर से पिछले सफर के मुकाबले में। ड्राइवर ने तहद्दे निगाह फैले हुए मैदान के आखिरी हिस्से की तरफ इशारा करके कहा, धुंध और तारीकी की वजह से आपको वो पहाड़ियां नजर नहीं आ सकेंगी जनाब, लेकिन इस मैदान का सिलसिला जहां खत्म होता है वही मालम पॉइंट है और पहाड़ियों के एक दर्रे से निकलने के बाद आप इस मुल्क की सरहदों को उबूर। अभी उसने इतना ही कहा था कि दफातन हम तेज रोशनी में नहा गए। ये रोशनियां इतनी अचानक और गैर मुतवक्के थी कि हम एक लम्हे के लिए साकतो जामद रह गए। ड्राइवर ने फौरन ही ब्रेक लगा दिया और खौफजदा अंदाज में उन रोशनियों के मखरज की तरफ देखने लगा, जिसके बारे में यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो ताकतवर टार्चें हैं। फिर गालबन मेगाफोन पर एक आवाज उभरी, तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अगर जिंदगी चाहते हो तो हाथ उठाकर नीचे उतर आओ। लेकिन जवाब में पिछली जीप से जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी गई। ये फायरिंग ब्रेन गन से की जा रही थी। आन की आन में कई रोशनियां बुझ गई, लेकिन इसके बावजूद चंद रोशनियां इस तरह जलती रही कि हम उनकी जद में रहे। दूसरी तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई थी। हम अंधाधुंध नीचे उतरकर जीप के नीचे घुस गए। इसके अलावा कोई और जरिया नहीं था। फायरिंग चारों तरफ से हो रही थी और अंदाज ऐसा खौफनाक था जैसे वो हम सबको जिंदगी से महरूम कर देना चाहते हों। जीप में मौजूद हमारे मुहाफिज पूरी शदोमत से हमला कर रहे थे और उन्होंने चंद ही लम्हात में बाकी रोशनियों को भी बुझा दिया और इस तरह तारीकी फैल गई। फिर उनमें से एक ने चीख कर कहा, जीपों को वापस जंगल में ले चलो। ये मुमकिन नहीं है। जवाबन एक आवाज उभरी, क्योंकि अब खुली जीप में बैठना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। हम जीपों को वापस नहीं ले जा सकते। बेहतर यही है कि रेंगते हुए खुद ही जंगल में दाखिल हुआ जाए। उनकी तादाद काफी है। मैं खुद भी सोच रहा था कि अब सूरत हाल इन लोगों के काबू में नहीं रही है, क्योंकि हम खुले मैदान में थे। हमारे दुश्मनों ने इतनी बेहतरीन जगह का इंतखाब किया था हम पर हमला करने के लिए कि उनकी जहानत की दाद देना पड़ती थी। यकीनन वो रास्ते भर हमारे निगरान रहे थे और ये अंदाजा लगाते हुए आ रहे थे
کہ ہم کس طرح سفر کر رہے ہیں اور ہماری پوزیشن کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جنگل کی سمت سے فائرنگ نہ ہوتی، گویا ہمارے پیچھے پیچھے آ کر انہوں نے ہمارا یہ راستہ بھی بند کر دیا تھا اور اب چاروں طرف موت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اگر جیپ کے پیٹرول ٹینک میں کوئی گولی آ لگی تو پھر ہم اس آگ کے جہنم ہی میں دم توڑ دیں گے۔ میں نے تہذیب کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ ایک سمت رینگنے لگا۔ کہاں؟ اس نے اتنے پرسکون لہجے میں پوچھا کہ میں حیران رہ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں تہذیب، شاید کوئی مناسب جگہ پناہ کے لیے مل جائے۔ ہر چند کے یہاں چٹانیں نہیں ہیں، لیکن ممکن ہے زمین میں کوئی ایسی دراڑ یا گڑھا کہیں ہو جہاں ہم محفوظ رہ سکے۔ کچھ بیکار سا ہی لگتا ہے علی، صورتحال کافی خراب ہو گئی ہے۔ تہذیب کا لہجہ بدستور پرسکون تھا۔ تم خوف زدہ نہیں ہو تہذیب؟ میں نے سوال کیا اور جواب میں تہذیب کا ہلکا سا کہکا گونج گیا۔ خدا کی قسم بہت دلیر ہوں میں، مصائب سے کبھی نہیں گھبرائی، لیکن بعض لمحات ایسے ضرور آئے جب میں نے خود کو خوف کا شکار محسوس کیا، لیکن آج سے زیادہ نہ ڈر میں پہلے کبھی نہیں رہی، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ میں اس کی وجہ تم سے ضرور پوچھوں گا مگر اس وقت نہیں۔ آؤ پلیز آؤ، میں نے کہا اور ڈوک بھی ہمارے ساتھ آگے بڑھنے لگا، لیکن ہمارا خیال خام ثابت ہوا۔ ہمیں کوئی ایسی جگہ نہیں مل سکی جو ہمارے لیے عارضی پناہ گاہ ثابت ہو سکتی۔ میری نگاہیں چاروں طرف کسی ایسی جگہ کی تلاش میں مصروف تھی جو کم از کم تھوڑی سی ہی مہلت کا ذریعہ بن جائے، اور دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ میں اس طرح کھسکتے کھسکتے اس جگہ سے کافی دور نکل آیا ہوں جہاں جیپ موجود تھی، اور اس طرف سے اگر سیدھا سفر کرتا تو جنگل کا فاصلہ کم ہو سکتا تھا، یعنی جنگل کی اختتامیہ درختوں کے قریب پہنچنے میں بس ذرا سی کوشش درکار تھی۔ اور جس راستے سے ہم آئے تھے اور یقیناً ہمارا تعاقب کرنے والے اب بھی اسی راستے پر موجود تھے، ان سے ہٹ کر اس طرف کسی درخت کے نزدیک پہنچا جائے تو ہمیں سہارا مل سکتا تھا۔ پروفیسر ڈوک نے پھر اچانک یہی تجویز پیش کر دی، بہتر یہ ہے کہ ہم اس تناور درخت کی طرف کھسکیں جو سامنے نظر آ رہا ہے، زیادہ فاصلے پر نہیں ہے وہ۔ جنگل کے اس حصے کے بارے میں ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا جس راستے پر ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ وہاں سے ایک وسیع میدان شروع ضرور ہوتا تھا، لیکن اس کے دائیں سمت ہمیں پناہ دینے کے لیے درخت موجود تھے، بشرطے کہ ان تک پہنچا جا سکے۔ اسی وقت ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور وہ جیپ جس کے نیچے تھوڑی دیر پہلے ہم موجود تھے آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ یقیناً اس کے پیٹرول ٹینک میں گولیاں لگی تھی اور اس نے آگ پکڑ لی تھی۔ ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا اور جیپ کے جلتے ہوئے ٹکڑے فضا میں اڑنے لگے۔ اس روشنی میں ہم نے جنگل کے اس حصے کا مشاہدہ کر لیا تھا جو ہماری پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا، اور اس کے بعد ہم چھپکلیوں کی طرح چاروں ہاتھوں پیروں کے بل ریگتے ہوئے بالآخر اس درخت تک پہنچ گئے جو سب سے پہلا درخت تھا۔ لیکن اس درخت کے پاس رکنا نامناسب سمجھ کر ہم نے آگے کا سفر جاری رکھا اور بالآخر گھاس کے ایک ایسے جھنڈ میں پہنچ گئے جو ایک درخت کی جڑ میں اگا ہوا تھا۔ دوسری جیپ ابھی تک صحیح و سالم تھی، اور اب شاید ہمارے محافظ سمگلر حملہ آوروں کے سامنے مغلوب ہو چکے تھے، کیونکہ اب جو گولیاں چل رہی تھی وہ یک طرفہ تھی۔ میں اس خوفناک صورتحال کا پوری طرح جائزہ لے رہا تھا۔ پستول ہمارے پاس موجود تھے اور میں نے احتیاطاً ابھی تک ایک بھی گولی ضائع نہیں کی تھی۔ کم از کم ہم عارضی طور پر اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ محافظ سمگلروں کے بارے میں تو اب یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی تھی کہ شاید ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا ہو، یا اگر زندہ بچا ہے تو یقینی طور پر گرفتار ہو گیا ہے یا ہو جائے گا۔ گولیاں چلنے کی رفتار آہستہ آہستہ سست ہونے لگی اور بالآخر معدوم ہو گئی۔ غالباً حملہ آور اپنی کارکردگی کا جائزہ لے رہے تھے، اور پھر یقیناً ان لوگوں پر قابو پانے یا ان کی لاشیں دیکھنے کے بعد ہماری تلاش شروع ہو جائے گی۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار تھے۔ دفعتاً پروفیسر ڈوک کی آواز ابھری، ہیلی کاپٹر۔ کیا؟ میں چونک اٹھا۔ ہاں، ان لوگوں نے زبردست انتظام کیا ہے، وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ پروفیسر ڈوک کی آواز میں بھی خوف کا عنصر نہیں تھا، بس ایک سادہ اور سپاٹ سی آواز تھی۔ میں کان لگا کر اس آواز کو سننے لگا جو ابھی ابھی نمایاں ہوئی تھی۔ یہ آواز بہت دور سے آ رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ قریب آتی چلی گئی۔ یقیناً وہ ہیلی کاپٹر تھا اور اس میں بھی کسی شک کی گنجائش نہ تھی کہ وہ انہی حملہ آوروں کا ہوگا، اور حملہ آوروں کے بارے میں بھی میرا خیال تھا کہ وہ گرین پول کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں جنہوں نے ہم پر نگاہ رکھی اور ہمیں پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ دفعتاً ہیلی کاپٹر کے نچلے حصے سے ایک تیز روشنی پھوٹی جیسے سورج چمک اٹھا ہو۔ گو ہم درختوں کی چھاؤں میں تھے، لیکن روشنی اتنی تیز تھی کہ اطراف کا ماحول پوری طرح روشن ہو گیا تھا، اور اس روشن ماحول میں جب ہم نے جائزہ لیا تو بے شمار سائے ادھر ادھر دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ یہ سائے جلتی ہوئی جیپوں اور اس کے اطراف میں دوڑ رہے تھے۔
ان لوگوں کو اس طرح بدحواس دیکھ کر ہم حیرانی کا شکار ہو گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہیلی کاپٹر ان لوگوں کا نہیں ہے۔ پھر اچانک ہی ہیلی کاپٹر سے مشین گن گرج اٹھی اور نیچے سے چیخیں بلند ہونے لگی۔ وہ لوگ بھی درختوں کی سمت بھاگ رہے تھے اور شاید انہی کی آڑ میں پناہ لینا چاہتے تھے، لیکن یہ ہیلی کاپٹر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب حیران نگاہوں سے اس کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر کافی نیچے اتر آیا تھا اور تیز روشنی میں وہ ان لوگوں پر مشین گنوں سے گولیاں برسا رہا تھا جو ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اور اپنے لیے پناہ گاہ تلاش کر رہے تھے۔ ان میں سے چند افراد ادھر بھی نکل آئے جدھر ہم لوگ پوشیدہ تھے۔ وہ بری طرح خوف زدہ معلوم ہوتے تھے اور پناہ گاہ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، لیکن اس کے بعد ہمارا خاموش رہنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ ہم لوگوں نے گولیاں چلا کر ان کو وہیں ٹھنڈا کر دیا۔ ہیلی کاپٹر سے فائرنگ جاری رہی اور کچھ دیر بعد وہ زمین پر اتر آیا۔ ہم اس جگہ سے بآسانی اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ سامنے کا راستہ صاف تھا۔ ہیلی کاپٹر کا انجن ابھی تک سٹارٹ تھا اور وہ خاصی جدید ساخت کا معلوم ہوتا تھا۔ اب اس کے سامنے والے حصے سے بہت تیز چندیات دینے والی روشنی پھوٹ رہی تھی اور جنگل میں گویا دن نظر آیا تھا کیونکہ روشنی کا رخ اسی جانب تھا۔ کافی دیر تک خاموشی رہی، پھر روشنی بجھ گئی اور کوئی ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آیا۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد اس نے سائے کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ ان جیپوں کی طرف جا رہا تھا جو اب بری طرح تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ جیپوں کے آس پاس لاشیں پڑی ہوئی تھی جو دبوں کی شکل میں ہمیں یہاں سے نظر آ رہی تھی۔ ہم دم سادے خاموش بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ اب کیا ظہور میں آتا ہے۔ سایہ دور دور تک روشنی پھینک کر لاشوں کو دیکھتا رہا۔ ان میں یقیناً اسمگلروں کی لاشوں کے علاوہ گرین پول کے ان آدمیوں کی لاشیں بھی تھیں جنہوں نے ہمارا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ سب ہیلی کاپٹر سے ہونے والی فائرنگ کے شکار ہو گئے تھے یا ان میں سے کوئی فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وہاں اب اس سائے کے علاوہ اور کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ سایہ خاصی دیر تک ادھر ادھر چکراتا رہا، پھر اس کا رخ جنگل کی جانب ہو گیا۔ کیا خیال ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے آنے والے اندازاً کتنے افراد ہو سکتے ہیں؟ تہذیب مالکم ایکس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر ہیلی کاپٹر میں اور لوگ بھی موجود ہوں گے جو اطراف کا جائزہ لے رہے ہوں گے۔ اگر اس سائے کو کوئی خطرہ پیش آیا تو وہ پھر مشین گنوں کے دہانے کھول دیں گے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پروفیسر ڈوک نے سوال کیا۔ مسٹر ڈوک، بہتر یہی ہے کہ ہم اس جھاڑیوں کے جھنڈ میں چھپے بیٹھے رہیں اور جب ہیلی کاپٹر والے ہماری تلاش سے مایوس ہو جائیں تو ہم اس میدان کو عبور کر کے ان پہاڑیوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ فی الحال اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، مگر یہ ہیلی کاپٹر والے کون ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ممکن ہے یہ لوگ گوٹے ہل کے سرحدی محافظ ہوں اور ہنگامہ آرائی کی آوازیں سن کر اس طرف متوجہ ہو گئے ہوں۔ اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ یہ فوجی ہیلی کاپٹر ہو۔ اس نے کہا، او دیکھو وہ اسی طرف آ رہا ہے۔ ڈوک نے سائے کو دیکھتے ہوئے کہا جو ٹارچ روشن کیے اب ہماری جانب بڑھ رہا تھا۔ جب تک خطرہ بالکل ہی سر پر نہ آ جائے ہمیں سے کوئی گولی نہیں چلائے گا۔ میں نے کہا، فوجیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا مطلب موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ لوگ تو آپس میں لڑ بڑھ کر ختم ہو گئے تھے یا بھاگ گئے تھے، لیکن اگر ایک بھی فوجی کو ہمارے ہاتھوں نقصان پہنچا تو فوجی ہمیں کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے دل میں سوچا، پروفیسر ڈوک اور تہذیب مالکم ایکس نے دم سادھ لیا تھا۔ میں نے بھی اپنی سانس روک لی تھی اور یہ سایہ ہمارے بالکل قریب سے گزر گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی گھاس کے اس جھنڈ پر بھی ڈالی، لیکن جھنڈ اتنا گھنا تھا کہ ہمارا دیکھا جانا ممکن نہ ہو سکا۔ کافی دیر تک وہ ادھر ادھر روشنی ڈالتا رہا اور اس کے بعد واپس پلٹ پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہیلی کاپٹر کے نزدیک تھا اور چند لمحات کے بعد ہم نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند ہوتے دیکھا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر ایک سمت کا رخ اختیار کر چکا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی روشنیاں بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ ہم اپنی جگہ خاموش بیٹھے حالات کی کسی نئی کروٹ کا انتظار کرتے رہے، لیکن تقریباً 20 منٹ گزر گئے اور اطراف میں کسی سرسراہٹ کی آواز تک نہ سنائی دی۔ میں نے پروفیسر ڈوک سے کہا، کیا خیال ہے پروفیسر، آپ میری تجویز سے متفق ہیں یا نہیں؟ 100% ہے بھائی، اب تو یہاں آگ اور خون کے سوا کچھ رہ ہی نہیں گیا، اس لیے مزید کچھ سوچنا حماقت ہے۔ تو پھر ہم ان پہاڑیوں کی جانب رخ کریں؟ ضرور ضرور، پروفیسر ڈوک نے کہا، کیوں نہ ہم درختوں کے بائیں سمت کا یہ راستہ اپنائیں۔ تہذیب نے بائیں طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور میدان کے ساتھ ساتھ جہاں تک یہ جنگل پھیلا ہوا ہے آگے بڑھتے جائیں۔ جب جنگل ہمارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر اس کھلے میدان میں باہر نکل کر پہاڑیوں کی طرف رخ کریں۔ تہذیب کی تجویز سے میں نے اتفاق کیا، چنانچہ ہم تقریباً جھکے درختوں کی آڑ لیتے ہوئے اس سمت بڑھنے لگے۔ یہ فاصلہ مزید 20 یا 25 منٹ میں طے ہوا
اور اس کے بعد ہمیں کھلے میدان میں نکلنا پڑا۔ چنانچہ ہم کافی تیز رفتاری سے ان پہاڑیوں کی جانب دوڑنے لگے۔ ہوک عالم طاری تھا، صرف ہمارے قدموں کی آوازیں ہی اس بے قرار سناٹے کو زخمی کر رہی تھی اور کوئی آواز دور دور تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہم کھلے میدان میں آ گئے تھے، پہاڑیوں کی طرف دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ ابھی اتنے فاصلے پر ہیں کہ ان تک پہنچتے پہنچتے غالباً صبح ہو جائے گی۔ اس صورتحال کو ہم تینوں نے ہی بیک وقت محسوس کر لیا تھا۔ چنانچہ پھر ہماری رفتار میں وہ تیزی نہ رہی جو ابتدا میں تھی۔ تہذیب کہنے لگی، ان پہاڑیوں تک بہت زیادہ فاصلہ ہے، جپوں سے یہ فاصلہ طے کرنا دوسری بات تھی، لیکن اگر ہم دوڑتے بھی رہے تو کب تک دوڑیں گے، آخر تھک جائیں گے۔ بہتر ہوگا کہ سست رفتاری سے سفر کریں اور کسی ایسی جگہ کی تلاش جاری رکھیں جہاں پوشیدہ رہ کر آرام بھی کر سکے۔ اس طرح یہ سفر دن کی روشنی میں ملتوی کر دیا جائے گا اور رات کو پھر جاری ہو جائے گا، کیونکہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ساری رات بھی سفر کرتے رہے تو ان پہاڑوں تک اتنی جلد پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے تہذیب، لیکن اس پاٹ اور بے آب و گیا میدان میں جس کا تذکرہ ہمارے اسمگلر ساتھی بھی کر چکے تھے، ہمیں کوئی پناہ گاہ ملنا مشکل ہے، تاہم کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار بھی تو نہیں ہے علی، تہذیب نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلتے رہو۔ پروفیسر ڈوک بھی غیر متوقع طور پر خاموش نظر آ رہا تھا۔ اس کی بزلہ سنجی رخصت ہو چکی تھی، وہ بالکل چپ تھا لیکن ہمارا ساتھ مسلسل دے رہا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد میں نے اسے مخاطب کیا اور وہ چونک کر رک گیا۔ نہیں چلتے رہو، بس میں تو تم سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تھک گئے ہو؟ نہیں بھائی، ایسی بات بھی نہیں ہے، تم لوگوں نے مجھے بوڑھا تصور کر لیا ہے، حالانکہ میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں۔ نہیں پروفیسر، آپ کو بوڑھا کون کہتا ہے؟ تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیبی، تمہارے لہجے میں چھپی ہوئی شوخی میں صاف محسوس کر رہا ہوں، لیکن کچھ بولوں گا نہیں۔ ارے نہیں پروفیسر، پلیز محسوس نہ کریں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ ہم دونوں کے درمیان پھنس کر بلا وجہ پریشان ہوئے ہیں۔ جی ہاں، آپ دونوں تو ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے نا، اور پروفیسر آپ سے بہت دور کی چیز ہے۔ پروفیسر کا لہجہ تنزیہ تھا۔ نہیں پروفیسر، تمہاری محبت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص مصیبت میں بھی ساتھ دے اس پر ہمیشہ اعتماد کرنا چاہیے۔ سوچ لو، اگر بار بار مجھے یہ احساس دلاتے رہو گے کہ میں کوئی دور کی چیز ہوں تو میں بد دل ہو جاؤں گا۔ سوری پروفیسر، واقعی میں نے غلط جملے استعمال کیے تھے، تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔